اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیرا تھوڑی سی مصیبت کو برداشت کرنا جہنم کا عذاب برداشت کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ عذاب جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل یعنی پھندا ہے۔ اے اللہ کے بندے، تھوڑی سی عبادت پر ہمیشگی اپنے پیچھے ایسی طویل خوشیاں لائیں گی جس میں دائمی سکون و نعمتیں ہوں گی۔ اے ابن آدم، اس سے پہلے کہ میں تیرا رزق کسی اور کو کھلا دوں، تجھ پر لازم ہے کہ اس بات کا یقین رکھ جس کا میں ضامن ہوں۔ دنیا کو چھوڑ دے قبل اس کے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، شبہات سے چھٹکارا پا لے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تیری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ ذکر آخرت سے اپنے دل کو آباد رکھ، کیونکہ قبر کے علاوہ تیرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، جو جنت کا مشتاق ہو اور اس نے صدقات و خیرات میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈر گیا اور شر سے باز آ گیا، اور جس نے اپنے نفس کو شہوات سے روک لیا، اس نے درجات عالیہ کو پا لیا۔ اے موسیٰ بن عمران، اگر بے وضو ہونے کی حالت میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ بن عمران، نیکیوں میں مفلسی یعنی نیکیاں نہ ہونا سب سے بڑی موت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بن عمران، جس نے مشورہ نہ کیا وہ نادم ہوا، اور جس نے استخارہ یعنی مشورہ کیا وہ شرمندہ نہ ہوا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والا بے شک گناہ گار ہے، مگر خود نمازی کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو نمازی کے آگے سے گزرنے میں کچھ احتیاط ضروری ہیں، جیسا کہ میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا ناجائز ہے۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے، اس کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں۔ موضع سجود کا فاصلہ اندازاً قدم سے لے کر 3 گز تک ہے، لہٰذا میدان میں نمازی کے قدم کے 3 گز کے بعد سے گزرنے میں حرج نہیں۔ مکان اور چھوٹی مسجد میں نمازی کے آگے اگر سترہ یعنی آڑ نہ ہو تو قدم سے دیوار قبلہ تک کہیں سے گزرنا جائز نہیں۔ نمازی کے آگے سترہ یعنی کوئی آڑ ہو تو اس سترہ کے بعد سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سترہ کم از کم 1 ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے۔ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہے، یعنی امام کے آگے سترہ ہو تو اگر کوئی مقتدی کے آگے سے گزر جائے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ درخت، آدمی اور جانور وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے۔ آدمی کو اس حالت میں سترہ کیا جائے جبکہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو۔
اگر نماز پڑھنے والے کے عین رخ کی طرف کسی نے منہ کیا تو اب کراہت نمازی پر نہیں، اس منہ کرنے والے پر ہے، لہٰذا امام کے سلام پھیرنے کے بعد مڑ کر پیچھے دیکھنے میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ کے عین پیچھے کی جانب اگر کوئی اپنی بقیہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کی طرف آپ اپنا منہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، اگر دوسرا شخص اسی کو آڑ بنا کر اس کے چلنے کی رفتار کے عین مطابق اسی کے ساتھ ہی گزر جائے تو پہلا شخص گناہ گار ہوا اور دوسرے کے لیے یہی پہلا شخص سترا بھی بن گیا۔ نماز باجماعت میں اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود کسی نے پیچھے نماز شروع کر دی تو آنے والا اس کی گردن پھلانگتا ہوا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی حرمت اپنے آپ کھوئی۔ اگر کوئی اس قدر اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ گزرنے والے کے اعضاء نمازی کے سامنے نہیں ہوئے تو گزرنے والا گناہ گار نہیں۔ وہ شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک نمازی کے سامنے پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، اب اس کو آڑ بنا کر دوسرا گزر جائے، پھر دوسرا پہلے کی پیٹھ کے پیچھے نمازی کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، اب پہلا گزر جائے، پھر وہ دوسرا جدھر سے آیا تھا اسی طرف ہٹ جائے۔ کوئی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو نمازی کو اجازت ہے کہ وہ اسے گزرنے سے روکے، خواہ سبحان اللہ کہے یا جہر یعنی بلند آواز سے قرات کرے یا ہاتھ یا سر یا آنکھ کے اشارے سے منع کرے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، مثلاً کپڑا پکڑ کر جھٹکنا یا مارنا، بلکہ اگر عملے کثیر ہو گیا تو نماز بھی جاتی رہی۔ تسبیح و اشارہ دونوں کو بلا ضرورت جمع کرنا مکروہ ہے۔ عورت کے سامنے سے گزرے تو عورت تصفیق سے منع کرے، یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی پشت پر مارے۔ اگر مرد نے تصفیق کی اور عورت نے تسبیح کہی تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر خلاف سنت ہوا۔ طواف کرنے والے کو دوران طواف نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔